السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین کرام، برادران ملت، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بھی ہم 40 نووی کے درس میں بیٹھے ہیں اور یہ حدیث نمبر 7 ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے جس حدیث کو ذکر کیا ہے اس کے مطابق جو عنوان قائم کیا جائے وہ یہ کہ دین نصیحت و خیرخواہی کا نام ہے۔ ان ابی رقیۃ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحۃ قلنا لمن یا رسول اللہ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، رواہ مسلم۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے پوچھا کس کے لیے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے ائمہ کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ عربی زبان میں النصیحہ اخلاص کو کہتے ہیں۔ لغت میں نصحً کے معنی خالص ہونا، جیسے نصح الشیء خالص ہونا، بے گل و گش ہونا، اسی طرح نصح القلب دل کا کھوٹ وغیرہ سے پاک ہونا، اور نصح لہ یعنی ایسی بات کرنا جس سے محبت اور شفقت کا اظہار ہو رہا ہو، جو اس کے شایان شان اور موافق ہو اور جس سے اس کو کوئی ضرر لاحق نہ ہو رہا ہو۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ حدیث عظیم الشان مرتبے کی حامل ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ حدیث ان 4 حدیثوں میں سے ایک ہے جو اسلام کے تمام امور کی جامع ہیں اور جن پر اسلام کا دار و مدار ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی تو انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ خلوص اور خیرخواہی کا جذبہ ہم اپنے دلوں کے اندر کس کے لیے پیدا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالترتیب 5 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ نمبر 1، اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے لیے خلوص کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو معبود برحق جانیں
اللہ کو ایک جانیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کو اسی کے لیے مختص کریں، جیسے خالق، مالک، رازق، حافظ، رحمان، رحیم، حی، قیوم وغیرہ صفات۔ یہ سب صفات اسی کے شایان شان ہیں۔ قرآن شریف میں بے شمار مواقع پر اللہ تعالیٰ کی صفات کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ کوئی بھی مخلوق ان صفات کی متحمل نہیں ہو سکتی، جیسے سورہ حشر کی یہ 3 آیات اللہ تعالیٰ نے فرمایا: هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ اس طرح ہے: وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گیری کرنے والا ہے۔ اس کے لیے بہترین نام ہیں۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر بیان کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اللہ کو ہی قانون ساز تسلیم کرنا، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، اور اللہ کے معاملے میں کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنا، یہ سب اسی اخلاص کے مظاہر ہیں۔ اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے فقرے میں یوں بیان کیا: میں اللہ کے رب پر راضی ہوا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوا، رضیت باللہ ربا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوا۔ یعنی اس اقرار کے بعد اگر پوری دنیا میری مخالف ہو جائے تب بھی میں اس عہد سے نہ پھروں گا۔ اللہ کو رب تسلیم کرنے کا مطلب اللہ کے سوا تمام معبودوں کا انکار ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہوں۔ اللہ کو رب تسلیم کرنے کے بعد جو کیفیت ایک بندے کی ہوتی ہے اس کا بیان اس آیت میں ہوا ہے: ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ تمام اعمال ادا کرتے ہوئے اسے کسی اور کی خوشی اور رضا مطلوب نہیں ہوتی، اسے کسی کے انعام و اکرام کا لالچ نہیں ہوتا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت پر کسی کی محبت کو ترجیح نہیں دیتا۔ گویا اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کی بندگی میں گزرتا ہے،
تمام معاملات میں وہ اپنی خواہشات کا پیرو نہیں ہوتا، بلکہ اس کے رب نے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے اس پر بغیر کسی لیت و لعل کے عمل کرتا ہے، اور اس کے رب نے جس چیز سے بھی روکا ہے اس سے رک جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس کے رب نے اسے کہا مسلمان ہو جاؤ تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ اگر کسی کے اندر واقعی یہ کیفیت پیدا ہو تو یہی دراصل اللہ کے لیے نصح اور خیر خواہی ہے۔ نمبر 2، اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اس بات پر ایمان لایا جائے کہ یہ کتاب اللہ کی نازل کردہ ہے، جس کو اللہ نے اپنے برگزیدہ فرشتے کے ذریعے اپنے پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اس میں کسی طرح کی کوئی ٹیڑھ نہ رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی، اس میں کوئی شک و شبہے کی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی چیز انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی تو وہ یہی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب کے تمام احکام کو بے چون و چرا تسلیم کیا جائے اور ان میں تھوڑی سی بھی تبدیلی کو گوارا نہ کیا جائے۔ عملی طور پر اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اس کی تلاوت اس طرح کی جائے جیسا کہ اس کا حق ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے۔ اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی جائے، اس کو یاد کیا جائے، اس کی حقیقی دعوت کو عام کیا جائے، اس کے احکام سے انسانوں کو روشناس اور آگاہ کیا جائے اور ان کو اپنی عملی زندگی میں اپنایا جائے۔ اگر صرف کتاب اللہ کی تلاوت کی جائے اور اس کے بقیہ حقوق سے سبکدوشی اختیار کی جائے یا اس کو چھوڑ کر انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے ساتھ اتنی عقیدت برتی جائے کہ کلام اللہ کی عقیدت ماد پڑ جائے تو یہ قرآن کریم کے ساتھ خیر خواہی نہیں بلکہ زیادتی ہے۔ انہی لوگوں کے بارے میں قیامت کے دن کہا جائے گا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیک بنا لیا تھا۔ نمبر 3، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول تسلیم کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات پر سچے دل سے ایمان لایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر و نواہی کی اطاعت کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار رہا جائے۔ ان لوگوں کو دشمن سمجھا جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرتے ہوں، اور ان لوگوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کیے جائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دل و جان سے محبت کرتے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا جائے۔
آپ کی لائی ہوئی شریعت کی طرف دعوت دی جائے اور اس کی اشاعت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لگائے گئے الزامات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لگائے جانے والے الزامات و اعتراضات کا منہ توڑ جواب دیا جائے۔ دراصل یہ تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کے اجزاء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی نشر و اشاعت کرنا اور ان میں غور و فکر کرنا، لوگوں کو اس کی طرف بلانا اور ان کو سکھانا اور ان کو سیکھنا اور سکھانا، اور احادیث کے دروس کے وقت ادب و احترام کا مظاہرہ کرنا اور خاموشی کے ساتھ سننا بھی اس میں شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرنا، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں بدعت کا مرتکب ہو رہا ہو، اس سے لا تعلقی کا اظہار کرنا بھی اسی کے مظاہر ہیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب رکھنا کمال ایمان اور کمال اخلاص کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں جب تک کہ میں اسے اس کے والدین اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ بھائی اور بزرگوں، اسی طرح اپنی تمام خواہشات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے تابع کرنا ایمان کو مزید پختگی بخشتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جاتی۔ اور آخر میں یہ ہے کہ ائمہ مسلمین کے ساتھ، نمبر 4، ائمہ مسلمین کے ساتھ خیر خواہی۔ تو ائمہ مسلمین کے ساتھ خیر خواہی سے مراد مسلمانوں کے حکمران اور خلفاء اور ان کے امراء ہیں۔ ان کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ حق کے معاملے میں ان کی اطاعت کی جائے اور ان کی مدد کی جائے۔ اگر ان سے کبھی صحیح راستے سے انحراف ہو رہا ہو تو نرمی کے ساتھ عوام میں مشتہر کیے بغیر ان کو اس کی طرف متوجہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کسی حکمران کو کسی چیز کی نصیحت کرنا چاہے تو اعلانیہ اس کا اظہار نہ کرے، بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے تنہائی میں نصیحت کرے۔ اگر اس نے قبول کی تو بہتر، ورنہ تم نے اس کے بارے میں اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے۔ مسند احمد کے اندر یہ حدیث مذکور ہے۔ رہے وہ حکمران جو سیکولر لبرل نظام اور کفار کے اعلی کار اور ان کی مرضی کے مطابق چلنے والے ہوں، ان کا حکم یہ ہے کہ ان کی سخت اور اعلانیہ مخالفت کی جائے، انہیں روکا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے بدل دے، اگر اس کی قدرت نہ رکھتا ہو تو زبان سے، اور اگر اس کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو دل سے، اور یہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، اللہ عام لوگوں کو خاص لوگوں کے عمل کی سزا اس وقت تک نہیں دیتا جب تک ان میں یہ غلط رواداری پیدا نہ ہو جائے کہ بدی کو اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھیں
اور اس کو روکنے کی قدرت رکھتے ہوں مگر نہ روکیں۔ اس حدیث کو بھی امام احمد نے روایت کیا ہے اپنی مسند کے اندر۔ اور حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں بیوقوفوں کی حکمرانی سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ وہ حکمران ہیں جو میرے بعد ہوں گے، جو ان کے پاس جائے گا اور ان کے جھوٹ میں ان کی اعانت اور مدد کرے گا، وہ مجھ سے نہیں، اور وہ میرے حوض پر میرے پاس نہیں آئے گا، اور جو اس کا ساتھ نہ دیں، ان کے جھوٹ میں ان کی تصدیق نہ کریں اور ان کے ظلم میں ان کے ساتھ تعاون نہ کریں، تو یہ لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے، یہ میرے حوض پر میرے پاس آئیں گے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور امام نسائی نے روایت کیا ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے یہ جائز اور درست نہیں ہے کہ حکمران کے حکومت الٹنے کے لیے اور انقلاب برپا کرنے کے لیے خون ریزی کا راستہ اختیار کرے، کیونکہ اس سے عام فساد برپا ہوتا ہے اور خون ریزی ہوتی ہے، لوگوں کے مال اور ان کی عزت چلی جاتی ہے، امن و امان قائم نہیں رہتا، فساد برپا ہونے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کما حق ہو لوگ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے اگر حکمران نصیحت نہ مانے تو آدمی کی ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو کافر ہی تصور کر کے ان کو قتل کرنے اور ان کی حکومت کے خاتمہ کے لیے یہ اسلحہ اور ہتھیار کے ساتھ میدان میں اتر جائے۔ یہ سب درست نہیں ہے، نہ کسی اسلامی کنٹری میں اور نہ کسی غیر مسلم کنٹری میں۔ نمبر 5، عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی۔ عام مسلمانوں سے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کیا جائے، ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچانے سے گریز کیا جائے، ان کے جو بھی حقوق ہوں انہیں ادا کیا جائے۔ مثلاً ہمسایہ ہو تو اس کے ساتھ کسی ظلم و جبر کا معاملہ نہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور مہمان کے بارے میں فرمایا، جو شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ان پڑھ لوگوں کو تعلیم دی جائے، کمزوروں کی مدد کی جائے، یتیموں اور مسکینوں کے مسائل میں دلچسپی لی جائے، اپنے قول و فعل سے ان کی مدد کی جائے اور ان کے عیوب کو چھپایا جائے، بڑوں سے عزت اور چھوٹوں سے شفقت کا معاملہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح عام لوگوں کو بہترین نصیحت کی جائے، ان کو بھلائی کا حکم اور برائی سے روکنے کی کوشش کی جائے، اور اس کام میں نرمی، اخلاص، شفقت اور محبت کا اظہار ہو۔ ان کے ساتھ بغض اور حسد نہ رکھا جائے، ان کو دھوکہ نہ دیا جائے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ان کے لیے خیر میں وہی چیز پسند کرنا جو انسان خود کے لیے پسند کرتا ہو،
اور ان کے لیے شر کو ناپسند کرنا جس طرح اپنے لیے شر کو ناپسند کرتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے باہمی حقوق کے بارے میں ارشاد فرمایا، مسلمانوں پر 4 حقوق ہیں۔ جب ان سے ملو تو اس کو سلام کرو، جب وہ تمہیں بلائے دعوت دے تو اس کی دعوت پر لبیک کہو، اور جب وہ تجھ سے مشورہ چاہے تو اسے مشورہ دو، اور جب اس کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے تو تم اس کے جواب میں یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے جواب دو، اور جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اور جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ یعنی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر یہ 6 حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کرے اور کوشش کرے، یہ خیر خواہی ہے۔ ان حقوق کا ذکر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اتنے ہی حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں، بلکہ 6 ایسے حقوق ہیں کہ ایک مسلمان کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس لیے جو شخص ان حقوق کے معاملے میں خیر خواہ ثابت ہو جائے، انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ باقی تمام معاملات میں بھی نصح اور خیر خواہی اختیار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اندر صحیح معنوں میں نصح اور خیر خواہی کا جذبہ پیدا کر دے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی